بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ وضو کی کتنی فرائض ہیں اور وضو کی کتنی اور کون سی سنتیں ہیں۔ آج انشاءاللہ وضو کے فرائض اور وضو کی سنتوں کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یعنی اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھنے لگو، یعنی نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور تم کو اس وقت وضو نہ ہو تو وضو کر لو، یعنی اپنے چہروں کو دو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دو اور اپنے سروں پر مسح کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دو۔ اسی طرح وضو اور غسل کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھیں، پھر ہر عضو دھوتے وقت یہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جس نے وضو کے دوران یہ کلمات پڑھی اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو۔ اور اگر وضو کے فوراً بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور ان 2 رکعتوں میں قرآن پڑھی، یعنی حضور قلب سے پڑھے تاکہ معلوم ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور تمام نماز اسی طرح حضور قلب سے پڑھے تو وہ نماز سے ایسے ہی حال میں فارغ ہوگا کہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوگا جس طرح نومولود بچہ ہوتا ہے، اور اس سے کہا جائے گا نئے سرے عمل کر، اس وقت تک گناہ معاف ہوں گے۔ وضو کے اندر 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے اور دونوں کانوں کے لو تک ایک بار چہرے کو دھونا فرض ہے۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت ایک بار دھونا فرض ہے۔ نمبر 3، ایک بار چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ اور نمبر 4، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت ایک بار دھونا فرض ہے۔ اس کے علاوہ وضو کی یہ سنتیں ہیں۔ نمبر 1، پاکی حاصل کرنے کی نیت کرنا۔ نمبر 2، وضو کی شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ وضو کے شروع میں دونوں ہاتھ کلائی تک دھونا سنت ہے، اور اسی طرح وضو کے دوران کلی کرنا سنت ہے۔ مسواک کرنا سنت ہے، اور ناک میں 3 بار پانی ڈالنا، یعنی ناک کی ہڈی تک سانس کے ذریعے پانی لے جانا سنت ہے۔ پھر 3 بار ناک جھاڑنا، یہ بھی سنت ہے، اور ہر عضو کو 3 بار دھونا، یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح سارے سر اور کانوں کا مسح کرنا، ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، لگاتار اس طرح دھونا کہ پہلا عضو خشک نہ ہونے پائے اور دوسرا عضو دھل جائے۔ وضو میں ہر عضو ترتیب وار دھونا، یہ بھی سنت ہے، یعنی پہلے چہرہ دھوئے، پھر کہنیوں سمیت ہاتھ دھوئے، پھر سر کا مسح کریں، پھر پاؤں دھوئیں۔ سنت چھوڑنے سے وضو تو ہو جاتا ہے مگر کسی سنت کو چھوڑنا مکروہ ہے۔ سنت چھوڑنے سے وضو کا ثواب کم ہو جاتا ہے، اس لیے سنت کے مطابق ہی وضو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عبادت کے لیے وضو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔